أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ اسکالرز کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں جاننا شروع کیا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے یہ سیکھا اور جانا کہ کیسے حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ جب یہ دونوں بڑی شخصیتیں مسلمان ہو گئیں تو مشرکین مکہ تو بہت پریشان ہوئے اور سب نے ایک نئی پلاننگ کا سوچا۔ آپس میں مشورے کے لیے جب یہ اکٹھے ہوئے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ پلان کر سکیں۔ ان میں عتبہ بن ربیعہ جو بنی ابشم سے تعلق رکھتا تھا، اس نے اپنی قوم سے بات کی۔ اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان پر چند باتیں پیش کروں۔ ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے ابوالولید، آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تنہا بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ اے محمد، ہماری قوم میں تمہارا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ آپ حسب نسب کے لحاظ سے بہترین آدمی ہیں۔ میں اپنی قوم کی طرف سے ایک معاملہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ آپ کی وجہ سے ہماری قوم کا شیرازہ بکھر گیا، باپ بیٹے سے الگ ہو گیا، کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی کافر ہے، عجیب کشمکش ہے معاشرے میں۔ تو آپ میری بات سنیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بات کریں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال مل جائے، بہت زیادہ منی مل جائے، پیسے مل جائیں، تو ہم آپ کو سب لوگ مل کر پیسے اکٹھے کر کے دیں گے تاکہ آپ کے پاس بہت سا مال اکٹھا ہو جائے۔ اگر کوئی آپ اعزاز چاہتے ہیں، کوئی مرتبہ چاہتے ہیں، آپ کوئی وزیر بننا چاہتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں۔ ہم آپ کے پوچھے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا کریں گے۔ اور اگر آپ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ سب لوگ اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کی پرستش چھوڑ دیں تاکہ آپ بادشاہ بن جائیں اور لوگ آپ کی بات مانیں، تو چلیں ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کہیں، تو جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں ہم آپ کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی علاج کی ضرورت ہے تو اس کا بھی ہم بندوبست کریں گے تاکہ انسان اپنا علاج کروا سکے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوالولید، کیا آپ اپنی بات کر چکے ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے قرآن کریم کی سورہ فصلت، جسے سورہ حامیم سجدہ کہتے ہیں، اس کی آیات تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور سنتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دلوں میں پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے کانوں میں ٹھیٹ ہے، بند ہمارے کان، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں رکاوٹ ہے۔ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کرتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک لگا کر سنتا جا رہا تھا۔ اور جب پیارے نبی اس آیت پر آئے کہ اگر وہ آپ کی بات نہ مانیں، اعتراض کریں، تو آپ کہہ دیں کہ میں عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عاد اور سمود پرانی پچھلی قومیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وارننگ دے رہے ہیں۔ تو عتبہ یہ بات سن رہا تھا، اس نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ بس اس کے بعد کچھ نہ کہیں۔ اسے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں عذاب آ ہی نہ جائے۔
اب پھر اس کے بعد آیت نمبر 38 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے گئے، یہاں تک کہ جب آیت سجدہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ اب جو عتبہ وہاں سے اٹھا تو وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا۔ اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے سوچا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی بات پر مان گئے ہوں گے، لیکن جب عتبہ ان کے درمیان میں آ کر بیٹھا تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ایسا کلام کبھی کسی سے نہیں سنا، واللہ نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کوئی کہانی ہے۔ عتبہ نے کہا کہ اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ کر الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہاری جو مرضی ہے وہ کر لو۔ اب لیکن لوگوں کو تو سکون ہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ڈیل رکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کریں گے کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ کو اس کا حصہ مل جائے گا، اور اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں بھی اس کا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ آفر کر رہے تھے رسول اللہ کو، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، اور نہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور جسے تم عبادت کرتے ہو میں اسے نہیں پوچھ سکتا، اور نہ جسے میں عبادت کرتا ہوں اسے تم عبادت نہیں کرتے ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ اور اس کے بعد یہ بھی نازل ہوا کہ سورہ زمر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کروں؟ اس طرح قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات پر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ان کی باتوں کا جواب دیتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ قرآن پاک کی بجائے کچھ اور لے آئیں یا اس کو تھوڑا تبدیل کر دیں، تو پیارے نبی کہتے بھائی مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو اس کو کچھ چینج نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اگر میں ایسا کروں گا تو بہت بڑا عذاب کا خوف ہے۔ اور پھر اس طرح یہ لوگ کوئی نہ کوئی نئی بات لے کر آ جاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر بات کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور لوگ جو اپنے اللہ کی مرضی چاہتے ہیں تو وہ ان کو صبح بھی پکارتے ہیں، شام کو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ کو گائیڈ کر رہے تھے کہ جب آپ سے یہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ نے ان کو یہ بات کہنی ہے۔ تو یہ بہت نڈر ہو گئے، کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے تو چلو ابھی لے آئیں، اور ہمیں اب بتائیں کہ اللہ اپنے وعدے کو کب پورا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پھر دوبارہ وہی آتی ہے کہ یہ لوگ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ تو اب بڑے پریشان ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی طرح مان ہی نہیں رہے۔ تو کبھی وہ پیارے نبی کو کبھی کسی طرح تنگ کرتے، کبھی کسی طرح، کبھی سختی سے نرمی کی طرف ہو جاتے تو کبھی نرمی سے سختی کرنے لگتے، کبھی جھگڑا کرتے، کبھی کوئی ڈیلز کرنے کی بات کر رہے ہوتے، کبھی بہت غصے میں آ جاتے، کبھی بہت نرمی سے بات کرتے، بس کچھ نہ کچھ کر رہے تھے کہ کسی طرح نبی کریم ان کی بات مان لیں۔ تو بہرحال اب یہ پلاننگ کرنے لگے کسی اور چیز کے بارے میں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ اس طرح تو رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو باز ہی نہیں آ رہے، تو اب ہم تو دن رات محنت کر کے کوئی پلان کرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں اثر ہو رہا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور بتوں کی پوجا چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری باتیں دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اب ہم نے بہت برداشت کر لی ہے۔ انہوں نے تمام مکہ کے لوگوں کو جو کافر تھے، جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ان کو اکٹھا کیا اور انہوں نے ایک پلاننگ کی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے کٹ آف کر لیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی بزنس نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان سے کچھ خریدیں گے، نہ ہی ہم اپنی کوئی چیز ان کو بیچیں گے۔
یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی ان کو فروخت نہیں کریں گے۔ کیسی پلاننگ تھی؟ اس کو کہتے ہیں بائیکاٹ۔ انہوں نے سوچا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے مسلمانوں کا اور رسول اللہ کا اور رسول اللہ کی فیملی کا، ہم ان سب پہ پابندی لگا دیں گے، کوئی چیز خریدیں گے نہیں، دیں گے نہیں، اور اپنی تمام شاپس کو بند رکھیں گے، بازار کو بند رکھیں گے ان کے لیے کہ بھی وہ اسلام کیوں لے کر آئیں، تاکہ بس نہ انہیں کوئی چیز ملے اور یہ ان کو کھانے کو نہیں ملے گا، ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا تو یہ مر جائیں گے۔ اس طرح یہ شریر لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ریلیٹیوز پیارے نبی کو چھوڑ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور پھر پیارے نبی بالکل اکیلے رہ جائیں گے، ان کو کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے یہ باتیں ساری ایک ریٹن فارم میں ڈاکیومنٹ بنائی اور اسے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا کہ یہ سب کو پتہ چل جائے، اناؤنس ہو جائے کہ بس اب کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی اپنی ڈیلنگ نہیں کرے گا۔ بائیکاٹ شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے جتنے بھی ریلیٹیوز تھے وہ مکہ مکرمہ کے مختلف ایریاز میں رہتے تھے۔ بائیکاٹ کے دوران وہ سب نے سوچا کہ ہمیں بھی اپنی قبیلے کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو ابو طالب جو ہیں وہ اپنے بھتیجے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ کرتے تھے اور سب سے پاورفل پرسنالٹی بھی تھے اس وقت وہاں کے لوگوں میں۔ لیکن اب کیا ہوا، اب جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں پہ لوگوں نے کھانا وغیرہ لے جانا چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں نے منع کر دیا تھا۔ پہلے تو جو کچھ تھا وہ تو استعمال ہوا، گھر میں جو فوڈ پڑا ہوا تھا یا کسی کے پاس کوئی تھا تو سب نے آپس میں شیئر کر لیا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ وہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ایک جگہ۔ اس جگہ کو کہتے تھے شیب ابی طالب، یعنی کہ ایک ویلی سی تھی، ایک گھاٹی سی تھی، دو پہاڑوں کے درمیان میں ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر سارے وہ لوگ رہتے تھے، ان سے کوئی ملنے نہیں آتا تھا کیونکہ سارے مسلمان تو ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے، تو اس جگہ کوئی کھانا لے جانے بھی نہیں دیتا تھا۔ تو سب نے جتنے مسلمان لوگ رسول اللہ کے ساتھ وہاں پر تھے سب صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کرنے لگے اور پھر انتظار کرنے لگے۔ بچوں نے رونا شروع کر دیا، بچوں کو تو بھوک لگتی ہے تو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ رونے لگ گئے، بوڑھے لوگ تو بیمار ہونے لگ گئے اور انتہائی کمزور ہو گئے۔ تو اتنی سچویشن خراب ہو گئی کہ بعض جو کافر تھے نا، جو اسلام قبول جنہوں نے نہیں کیا تھا، تو ان کا دل تھوڑا سا نرم ہوتا تھا تو وہ چپکے سے کبھی کبھی اپنے ریلیٹیوز کو یا اپنے دوستوں کے ہاتھ کچھ نہ کچھ اپنے دوستوں کو کھانا بھجوا دیتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حکیم، وہ حضرت خدیجہ جو تھیں پیارے نبی کی وائف، ان کے وہ بھتیجے تھے، تو وہ اپنی خالہ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے وہ بچوں کو اور ان کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، بوڑھوں کو بیمار نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جتنے ینگ لوگ تھے ان کے پاس بھی فوڈ نہیں تھا تو بہت مشکل سے پتے کھاتے تھے وہ لوگ، پھر کوئی لیدر کا کوئی پیس مل جاتا تھا اس کو کھاتے تھے روسٹ کر کے، لیکن کچھ بھی اچھا نہیں تھا نا، تو وہ کبھی کبھی چھپ چھپ کے تو کھانا بھجوا دیا کرتے تھے اپنی خالہ کو تاکہ تھوڑا سا کھانا تو مل جائے۔ تو 3 سال تک ایسا ہوا، 3 سال تک مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا، کچھ کھانے کو نہیں دیتے تھے، اور اس دوران بہت سے لوگ بھوک سے فوت بھی ہو گئے۔ لیکن اتنی مشکلوں کے باوجود کیا ہوا؟ کیا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، یا انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کر لیں گے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں کھانا نہیں مل رہا؟ کسی نے ایسا کیا؟ کسی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کریں گے، بھوک لگے گی کوئی بات نہیں ہم صبر کریں گے، پیاس لگے گی کوئی بات نہیں ہم صبر کریں گے، لیکن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم کیسے ان بتوں کی عبادت کر سکتے ہیں جو اپنا خود خیال نہیں رکھ سکتے، وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی، اتنا توکل دیا، اتنی اسٹرینتھ دی کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ دن رات کام کیا تھا، کبھی تھکے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، تو سارے وقت میں رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ تو اس لیے جو خوشی تھی، جو خوشخبری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
اور جو لوگ وہاں پر دعائیں مانگ رہے تھے اور جو لوگ مریض ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، وہ بھی دعا مانگ رہے تھے. تو سب کو پتہ تھا کہ اللہ ضرور ان کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے. تو اس لیے سب نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا. اور پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک زبردست میریکل ہوا. میریکل کا بتاؤں؟ سبھی نے ایک چیز دیکھی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھیجا. ایک انہوں نے ڈاکیومنٹ بنا کے بیت اللہ کے ساتھ لگا دیا تھا، ایک پیپر کے اوپر لکھ کر کہ کوئی ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کو فوڈ نہیں دے گا، کوئی ان کو پانی نہیں دے گا. تو انہوں نے یہ لکھ کے لگا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والے ہیں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو پروف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے مدد کی کہ وہ جو چھوٹا سا کیڑا تھا جس کو دیمک کہتے ہیں، یہ درخت کا ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوا، اس نے وہ پیپر آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا جس کے اوپر انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا اور جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا. آہستہ آہستہ اس نے سارا پیپر کھا لیا. اور کیا ہوا؟ صرف ایک نام وہاں پہ رہ گیا، اللہ. یہ بہت ہی امیزنگ بات تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات اپنے فرشتے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی، بتا دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا کہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ان لوگوں نے دستاویز بنائی، جو ڈاکیومنٹ لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا ہے. تو اب چچا تو ان کے ساتھ ہی تھے وہاں پر، تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے ہیں کہ جس اللہ کی طرف میں آپ کو عبادت کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، اسی اللہ نے میری طرف اپنے فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہے. تو اب تو حضرت ابو طالب تو بہت ہیپی ہوئے، کیونکہ وہ بلیو تو کرتے تھے اس چیز پر کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وہ غلط تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انہوں نے کبھی تو جھوٹ بولا ہی نہیں، کبھی کوئی غلط بات تو کی ہی نہیں. تو انہوں نے جا کر باقی سرداروں کو بتایا کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر ملی ہے کہ ایک درخت کے کیڑے نے وہ کاغذ کھا لیا ہے اور صرف اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اب جب یہ سرداروں کو بات پتہ چلی تو ان کو تو بڑی حیرانگی ہوئی. کیوں؟ انہوں نے کہا آپ تو وہاں شیب ابی طالب میں تھے، آپ کو کیسے پتا؟ ہم نے تو وہ بیت اللہ کے اندر لٹکایا ہوا ہے پیپر، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس کو پیپر کو کسی نے کھا لیا؟ بہرحال انہوں نے کیا کیا، سب کو اکٹھا کیا اور نے کہا کہ چابی کہاں ہے، چابی کہاں ہے. بیت اللہ کے اندر کسی کو ویسے تو جانے کی اجازت نہیں تھی. تو کیا ہوا کہ جب انہوں نے جا کر چابیاں منگوائیں، بیت اللہ کا دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا، تو اس کو منگوا کے جب انہوں نے کھولا تو دیکھا کہ یہ تو بالکل سچی بات ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے تو سنا ہی نہیں تھا. تو بالکل جب انہوں نے جا کر دیکھا کہ انہیں یقین ہی نہیں آیا، سب کچھ فنش ہوا تھا، وہ پیپر چھوٹو بالکل اس کے پیسز ہو گئے ہوئے تھے اور صرف ایک لفظ جتنے پہ اللہ لکھا ہوا تھا بس وہ لٹکا ہوا تھا. تو اب جناب ان کو تو یہ اپنا اگریمنٹ توڑنا پڑا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اگر ایسی ہی بات ہوئی جیسا آپ بتا رہے ہیں تو پھر ہم اپنا بائیکاٹ ختم کر دیں گے، پھر ہم آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ واپس آ جائیں، کیونکہ آپ تو سچے پروو ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم بہت سخت آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے. لیکن ظاہر ہے یہ معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ آئی تھی. تو جب جا کر دیکھا تو یہ تو بالکل ویسا ہی تھی جو بات پیارے نبی بتا رہے تھے. تو سب لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی پورے مکہ میں، اور مسلمان اتنے خوش ہوئے، سارے واپس اپنے گھروں کو چلے گئے اور بچوں نے کھانے سے پھر پیٹ بھرا. اور جو مدرس تھیں وہ اتنی خوش ہوئیں اپنے بچوں کو دیکھ کر، فادرز خوش ہو گئے کہ ہمارے بچوں کو کھانے کو مل گیا ہے. اور پھر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات کہتے ہوئے سنا ہمیشہ سے، اور ان کا یقین بڑھ گیا کہ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں ہمیں بتائی ہیں بالکل حق ہیں، سچ ہیں. اب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پیارے نبی کی بات نہ مانیں. تو وہ تو اور زیادہ اٹیچ ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ. تو جناب یہ ہوا اس کہانی میں. کتنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، کوئی تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال،
لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہ آئے. تو اس لیے اس ایپیسوڈ سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنے ایمان اور بھروسے کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کتنی مشکل کیوں نہ آئے. اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ ہی کا حکم ہے، اور اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش ہے تو کوئی بات نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ بات آپ نے اپنے لیے بھی یاد رکھنی ہے اور اپنے پیرنٹس کے لیے بھی یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے لیسن جو ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی سے سیکھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی سٹوری بہت پسند آئی ہوگی. اپنے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، اس کو لائک بھی کرنا ہے، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی قسط میں دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.